کیا پاکستان میں صرف بلڈی سویلینز ہی کرپٹ ہیں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پاکستان کی 73 سالہ سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں احتساب صرف بلڈی سویلینز یعنی عوامی نمائندوں کا ہی ہوتا ہے اور نان سویلینز کو اس معاملے میں چھوٹ حاصل ہے۔ یہ ایک تلخ سچائی ہے کہ ججوں، جرنیلوں اور بیوروکریٹس کی کرپشن کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے اور نہ ہی ان کی کھلی بدعنوانیوں پر کوئی ادارہ ان کا احتساب کرتا ہے۔ چند ایک مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سویلینز کے مقابلے میں طاقتور اداروں سے وابستہ افراد کئی سو گنا زیادہ کرپشن کے مرتکب ہوتے ہیں، مگر کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک غیر سویلین فوجی شخصیت کا احتساب ہوا جس کا نام ایڈمرل منصور الحق تھا، لیکن اسے بھی اربوں روپے کے کرپشن الزامات میں محض چند کروڑ روپے میں پلی بارگین کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ مشہور زمانہ اگوسٹا آبدوز سکینڈل میں پاک نیوی کے سابق سربراہ ایڈمرل منصور الحق تو نیب کے ساتھ پلی بارگین کر کے صاف بچ نکلے اور امریکہ میں سیٹل ہو گئے اور پھر وہیں 2018 میں وفات پا گئے۔ لیکن اس کے برعکس فرانس نے 15 جون 2020 کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے تقریباً 3 دہائیاں گزر جانے کے بعد اس کرپشن کیس میں ملوث 6 افراد کو 18 لاکھ پاؤنڈز رشوت لینے کے جرم میں سزا سنائی۔ کئی عرصوں تک چلنے والی تحقیقات میں 3 سابق فرانسیسی حکومتی عہدیداروں اور 3 دیگر افراد کو کراچی افیئر یا کراچی گیٹ میں ملوث پایا گیا اور ثابت ہوا کہ اس معاہدے میں خفیہ طور پر رشوت لی گئی تھی جس کی مدد سے پیسے فرانس لائے گئے تھے۔ مقام حیرت ہے کہ 91 برس کے ضعیف العمر بالادور اور ان کے وزیر دفاع فرانسوا لیوٹارڈ کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے اور وہ پیرس میں اس حوالے سے فوجداری عدالت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 8 مئی 2002 کو ایک خودکش بمبار نے بارود سے بھری کار کو فرانسیسی انجینئر کی منی بس سے ٹکرا دی جس کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہوئے جس میں 11 فرانسیسی انجینئر بھی شامل تھے جو فرانس کی نیوی کی کنسٹرکشن کمپنی DCN کے ملازم تھے۔ یہ انجینئر پاکستان میں اگوسٹا آبدوز کی تیاری کے لیے یہاں موجود تھے۔ پاکستانی بحریہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اگوسٹا آبدوزیں فرانس نے پاکستان کو فروخت کی تھیں۔ حملے کے اس واقعے کی تحقیقات کے دوران پاکستان اور فرانس کی اہم شخصیات میں کمیشن کا سکینڈل سامنے آیا جس کو کراچی افیئر کا نام دیا گیا۔ پاکستان نیوی کے سابق DG انٹیلیجنس کموڈور شاہد اشرف نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ 1992 میں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں نیوی نے 52 کروڑ ڈالرز کی مالیت کی آبدوزوں کی خریداری کی منظوری دی تھی۔ تاہم 21 اگست 1994 کو اگوسٹا کی خریداری کا معاہدہ ہوا تو اس وقت بے نظیر بھٹو اقتدار میں تھیں۔ 1994 میں 3 اگوسٹا آبدوزوں کی خرید کا آرڈر دیا گیا تھا، ان میں سے ایک فرانس میں تیار کی گئی تھی جبکہ باقی 2 کی تیاری پاکستان میں عمل میں لائی گئی۔ پاکستان نیوی کے سابق DG انٹیلیجنس کموڈور شاہد اشرف کے مطابق انہیں اس سودے میں $1,00,000 سے زائد رقم اعلیٰ نیوی حکام کو بطور رشوت دینے کی اطلاع ملی تھی، لیکن بحریہ کے سربراہ ایڈمرل منصور الحق نے مشورہ دیا کہ خاموشی اختیار کریں۔ خیال رہے کہ ابتدائی طور پر اس سکینڈل میں صرف نیوی کے چند سینئر افسران پر رشوت اور کمیشن لینے کی اطلاعات تھیں اور دوسری طرف منصور الحق نے کسی کو یہ پتہ لگنے نہ دیا کہ وہ خود اس میگا کرپشن کیس میں مرکزی کردار ہے۔ یاد رہے کہ ایڈمرل منصور الحق پاکستان نیوی کا سربراہ تھا۔ یہ 10 نومبر 1994 سے 1 مئی 1997 تک نیول چیف رہا۔ منصور الحق پر ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 300 ارب روپے کی کرپشن کا الزام نیوی کے لیے خریدے گئے بحری جہاز، ہتھیار، اگوسٹا آبدوزیں، نیوی اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے اسکریپ بحری جہاز بیچنے کے دوران کمیشن اور کک بیکس لینے پر لگا۔ نواز شریف حکومت نے 1 مئی 1997 کو اسے نوکری سے برخاست کر دیا اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں، جبکہ منصور الحق 1998 میں ملک سے فرار ہو گیا اور امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں پناہ گزین ہو گیا۔ پاکستان میں اس کے خلاف مقدمات چلتے رہے۔ جنرل پرویز مشرف نے جب نیب بنائی تو یہ مقدمات نیب میں منتقل ہو گئے اور اتفاق سے اسی دوران امریکہ میں اینٹی کرپشن قوانین پاس ہو گئے۔ ان قوانین کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی سیاستدان، بیوروکریٹ یا کوئی تاجر کرپشن کے بعد فرار ہو کر امریکہ آئے گا تو اسے نہ پناہ ملے گی اور نہ ہی رہائشی سہولتیں، بلکہ یہ کرپٹ شخص امریکہ میں گرفتار بھی ہوگا اور امریکی حکومت اس کے خلاف مقدمہ بھی چلائے گی۔ نیب نے اس قانون کی روشنی میں امریکی حکومت کو خط لکھا اور امریکہ نے 17 اپریل 2001 کو منصور الحق کو آسٹن سے گرفتار کر کے اسے جیل میں بند کیا اور اس کے خلاف مقدمہ شروع کر دیا۔ منصور الحق کو جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا اور اسے ہتھکڑی پہنا کر عدالت لایا جاتا۔ یہ سلوک نازوں کا پلہ منصور الحق برداشت نہ کر سکا اور اس نے امریکی حکومت کو لکھ کر دیا کہ مجھے پاکستان کے حوالے کر دیا جائے جہاں میں اپنے ملک میں مقدمات کا سامنا کروں گا۔ امریکی جج نے یہ درخواست منظور کر لی۔ یوں منصور الحق کو ہتھکڑی لگا کر جہاز میں سوار کر دیا گیا۔ سفر کے دوران اس کے ہاتھ بھی سیٹ سے بندھے ہوئے تھے، مگر جوں ہی یہ جہاز پاکستانی حدود میں داخل ہوا تو نہ صرف منصور الحق کے ہاتھ کھول دیے گئے بلکہ اسے VIP لاؤنج کے ذریعے ایئرپورٹ سے باہر لایا
لایا گیا اور نیوی کی شاندار گاڑی میں بٹھایا گیا۔ پولیس، FIA اور نیب کے افسروں نے اسے سیلیوٹ بھی کیا۔ پھر یہ سہالہ لایا گیا جہاں سہالہ کے ریسٹ ہاؤس کو سب جیل قرار دیا گیا اور منصور الحق کو اس جیل میں قید کر دیا گیا۔ منصور الحق کی جیل میں نہ صرف AC کی سہولت بھی تھی بلکہ اسے خانسامہ بھی دیا گیا۔ بیگم صاحبہ اور دوسرے اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت بھی تھی اور منصور الحق لان میں چہل قدمی بھی کر سکتا تھا۔ نیب اور FIA کے دفتر نہیں جاتا تھا بلکہ تفتیشی ٹیمیں اس سے تفتیش بھی اس کے بیڈ روم میں ہی کرنے آتی تھیں، مگر یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ تفتیش کرنے والی ٹیمیں آپ کے لیے تازہ پھل اور جوس ساتھ لے کر آتی تھی۔ مزید ستم ظریفی دیکھیے کہ 300 ارب روپے کی کرپشن کا ملزم صرف 45 کروڑ 75 لاکھ واپس دے کر پلی بارگین کے نام پر رہا کر دیا گیا۔ 2012 میں اس کا ضبط شدہ گھر اور مرسڈیز گاڑی کی مالیت 10 لاکھ ثابت کرتے ہوئے ایک لیفٹیننٹ کرنل کے جنبش قلم مبارک سے واپس ہدیہ تبرک کے طور پر اسے پیش کر دی گئی۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ 2013 میں موصوف نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کی کہ مجھے میرا ملٹری رینک، بمائے پنشن اور دیگر مرات واپس کیا جائے، جس پر معزز عدالت نے کمال انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو 4 سٹار رینک، بمائے پنشن اور دیگر مرات مرمت فرما دیے۔ ایڈمرل منصور الحق 2018 میں امریکہ میں انتقال کر گئے۔ منصور الحق کی عجب کرپشن کی غضب داستان کوئی اکلوتا واقعہ نہیں، اس جیسے نہ جانے کتنے ہی واقعات ہیں جو مقتدر اداروں سے وابستہ اعلیٰ حکام کی کرپشن کی داستانوں سے لتھڑے پڑے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں تالا ازما قوتوں کی کرپشن پر بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے اور سیاستدانوں کو دل کھول کر ملون و متون کرنا یہاں کا کلچر ہے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور نہ جانے یوں ہی کب تک چلتا رہے گا۔